1619 میں ایک یورپی بحری جہاز برطانوی نوآبادی ورجینیا میں غیر متوقع سامان لے کر پہنچا۔ کم از کم 20 افریقی جو امریکہ میں پہلے غلام تھے، ان قیدیوں کا تعلق اب انگولا کہلائے جانے والے ملک سے تھا۔ انہوں نے بحر اوقیانوس کا طویل اور مشکل ترین سفر جھیلا تھا اور انہیں اس جگہ ہزاروں دوسرے غلام افریقیوں کی مانند مزید تکالیف کا سامنا تھا جو بعد میں امریکہ بنی۔ افریقیوں کی خرید و فروخت اور ان کی منتقلی کا ریکارڈ ان کے استحصال کی خوفناک کہانیاں بیان کرتا ہے۔ لوانڈا میں انگولا کے نیشنل میوزیم آف سلیوری کے ڈائریکٹر ولادیمیر فورچونا کا کہنا ہے کہ غلاموں کی تجارت کا ماضی ابھی تک اس ملک کے لیے ایک دھبا ہے۔ تقریباً 4 صدیوں تک یہ خطہ جو اب انگولا کے نام سے جانا جاتا ہے بہت شدت سے اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث تھا اور اس ملک کو ہر طرح سے نقصان پہنچایا گیا۔ یہاں کے سماجی تانے بانے تباہ ہو گئے اور آج ہم غلامی کے نتائج بھگت رہے ہیں۔ ولادیمیر فورچونا کا کہنا ہے کہ غلاموں نے صدیوں کے نوآبادیاتی تسلط کے ساتھ مل کر افریقہ میں ایسے تنازعات کو پروان چڑھایا جس سے وہاں غربت اور عدم استحکام بڑھا۔ غلاموں کی تجارت سے افریقی معاشرے عدم استحکام کا شکار ہو گئے۔ غلامی اور نوآبادیاتی تسلط کے باعث ممکن نہ تھا کہ افریقی معاشرے اپنے سیاسی اور لیبر سسٹمز کی تنظیمیں نو کر پاتے۔ کبھی کبھار لوگ ملک کی تاریخ کا یہ حصہ بھلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے نیشنل میوزیم آف سلیوری قائم کیا گیا ہے۔ یہ چھوٹا گھر اور چیپل لوانڈا کی غلامی تجارت کا حصہ تھے۔ یہاں پر ہونے والے اندھوناک واقعات اس خوبصورت منظر کے بالکل الٹ تھے۔ ان عمارتوں میں قیدیوں کو ایک نئی دنیا میں غلاموں کی حیثیت سے بھیجنے سے پہلے عیسائی مذہب اپنانے کو کہا جاتا تھا۔ بیپٹزم کے ذریعے کیتھولک چرچ ان قیدیوں سے ان کی افریقی شناخت چھین لیتے۔ انگولا میں زیر حراست رکھے جانے والوں کو پرتگالی عیسائی نام دیے جاتے۔ پاولینو کوٹیکا بینگولا کے ساحلی شہر کے ایک پادری ہیں۔ ماضی میں چرچ اور ریاست مل کر کام کرتے تھے اور انگولا میں کی جانے والی تبدیلی مذہب کی مہم نے چرچ اور نو آبادیاتی تسلط دونوں کو ہی مدد دی۔ فادر پاولینو کوٹیکا کے مطابق یہ تبدیلی مذہب اچھی بھی تھی اور بری بھی۔ ایک طرف یہ تبدیلی مذہب والوں کو چرچ میں شامل ہونے میں مدد کرتی ہے، دوسری طرف وہ ان کی شناخت اور ثقافت کو تباہ کر دیتی ہے اور بہت سو کو اس تبلیغ کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی لیے چرچ نے بعد ازاں ان غلطیوں پر معافی مانگی۔ 1985 میں پوپ جان پال دوئم نے افریقیوں سے کہا کہ وہ سفید فام مسیحیوں کو غلامی کی تجارت میں ملوث ہونے کی وجہ سے معاف کر دیں۔ کوانزا نامی دریا جو اٹلانٹک سمندر میں آ کر گرتا ہے، لوانڈا کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ ایک اہم تجارتی راستہ تھا اور جو لوگ اس کے کنارے آباد تھے غلامی کی تجارت میں بہہ گئے۔ یہ دریا کا کنارہ ہی تھا جہاں زیادہ تر غلاموں کو پکڑا گیا، انہیں اغوا کیا گیا اور یہ سب افریقیوں کی ہی مدد سے کیا گیا۔ اسلیڈا ہرٹس کا کہنا ہے کہ غلامی سے یہ علاقہ اپنے قیمتی انسانی اثاثے سے محروم ہو گیا۔ یہاں سے مزدوروں، ذہین لوگوں اور ہنرمندوں کو لے جایا گیا اور آج ہمیں اس ورک فورس کی ضرورت ہے تاکہ افریقہ بہتر مستقبل کی جانب بڑھ سکے۔ پرتگال نے سرکاری طور پر 1836 میں غلاموں کی اسمگلنگ پر پابندی لگا دی، لیکن انگولا ابھی بھی اس تاریخ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مائرہ دی لا سلیٹ کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔